بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے 2 سوکنوں کا تقوی۔ بغداد میں ایک بڑا سوداگر رہتا تھا۔ یہ بڑا ہی دیانتدار ہوشیار تھا۔ خدا نے اس کا کاروبار بھی خوب ہی چمکایا تھا۔ دور دور سے خریدار اس کے یہاں پہنچتے اور اپنی ضرورت کا سامان خریدتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو گھریلو سکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت ہی خوبصورت، نیک، ہوشیار اور سلیقہ مند تھی۔ سوداگر بھی دل و جان سے اس کو چاہتا تھا اور بیوی بھی سوداگر پر جان چھڑکتی تھی۔ بہت ہی عیش و سکون اور میل محبت کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ سوداگر کاروباری ضرورت سے کبھی کبھی باہر بھی جاتا تھا اور کئی دن گھر سے باہر سفر میں گزارتا۔ بیوی یہ سمجھ کر کہ یہ گھر سے غائب رہتا ہے، کاروبار کے سلسلے میں رہتا ہے، مطمئن تھی۔ لیکن سوداگر جب جلدی گھر سے جاتا اور زیادہ دنوں تک گھر سے غائب رہتا تو بیوی کو شک ہوا اور اس نے سوچا ضرور کوئی راز ہے۔ گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ تھی۔ سوداگر کی بیوی اس پر بڑا بھروسہ تھا۔ اکثر باتوں میں وہ اس ملازمہ کو اپنا رازدار بنا لیتی۔ ایک دن اس نے بڑھیا سے اپنا شک کا اظہار کیا، بتایا کہ مجھے بہت بے چینی ہے۔ بڑھیا بولی، اے بی بی، آپ پریشان کیوں ہو؟ پریشان ہو آپ کے دشمن۔ آپ نے ابھی یہ کہا، دیکھیے میں چٹکی بجانے میں سب راز معلوم کر لیتی ہوں۔ بڑھیا تو ہمیں لگ گئی۔ جب سوداگر گھر سے چلے تو یہ بھی پیچھے لگ گئی اور آخرکار اس نے پتہ لگا لیا کہ سوداگر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ گھر سے غائب ہو کر اس نئی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ بڑھیا راز معلوم کر کے آئی اور بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ سناتے ہی بیوی کی حالت خراب ہو گئی۔ سوکن کی جلن مشہور ہی ہے، لیکن جلد ہی اس بیوی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور سوچا جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب میں پریشان ہو کر اپنی زندگی کیوں اور اس نے قطعاً یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ سوداگر کے اس راز سے واقف ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سوداگر کی خدمت کرتی رہتی اور اپنے برتاؤ اور خلوص و محبت میں ذرا فرق نہ آنے دیا۔ طرف شریف سوداگر نے بھی اپنی بیوی کے حقوق میں کوئی کمی نہ چھوڑی، اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی اور ہمیشہ کی طرح خلوص و محبت سے بیوی کے ساتھ سلوک کرتا۔ شوہر کے اس نیک برتاؤ نے بیوی کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ اس راز کو چھپا کر رکھے گی کہ اس کے شوہر نے کیوں چھپ کر نکاح کیا۔ اس لیے اس نے یہ سوالات اپنے شوہر سے نہیں کیے اور اس نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ میرا شوہر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اس نے میرے نازک جذبات کا کیسے خیال رکھا، پھر اس نے اس نئی دلہن کی محبت میں مست ہو کر میرا دل نہیں دکھایا، اس کے سلوک اور محبت میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو اس حق سے دور رکھوں جو کہ خدا نے اس کو دے رکھا ہے۔ مجھ سے زیادہ ناشکرا نالائق کون ہوگا جو ایسے مہربان شوہر کے جائز جذبات کا لحاظ نہ کرے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ بیوی یہ سوچ کر بالکل ہی مطمئن ہو گئی۔ سوداگر اپنی بیوی کا خوشگوار سلوک اور محبت کا برتاؤ دیکھ کر یہی سمجھتا رہا کہ شاید خدا کی اس بندی کو یہ راز معلوم نہیں ہے۔ پوری احتیاط کرتے رہے کہ کسی طرح معلوم نہ ہونے پائے اور دونوں ہنسی خوشی پیار و محبت کی زندگی گزارنے لگے۔ آخر کچھ سالوں کے بعد سوداگر کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور وہ انتقال کر گیا۔ سوداگر نے چونکہ دوسری شادی شہر سے بہت خاموشی سے کی تھی اور اس لیے کہ اس کے رشتہ داروں میں کسی کو یہ راز معلوم نہ ہو، سب یہی سوچتے تھے کہ سوداگر کی بس ایک ہی بیوی ہے۔ چنانچہ جب ترکے کی زمین کا وقت آیا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ ترکہ تقسیم کیا اور اس نے ایک بیوی کو اس کا حصہ دے دیا۔ سوداگر کی بیوی نے بھی حصہ لے لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ وہ مرے ہوئے شوہر کے اس راز کو فاش کرے جو زندگی بھر سوداگر نے لوگوں سے چھپایا، لیکن اس نیک بیوی نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ وہ سوداگر کی دوسری بیوی کا حق مارے۔ بے شک کسی کو یہ خبر نہ تھی، نہ اس کی طرف سے کوئی دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اس خدا کو تو سب معلوم تھا جس کے حضور ہر انسان کو کھڑے ہو کر اپنے اچھے برے اعمال کا جواب دینا ہے۔ سوداگر کی بیوہ یہ سوچ کر کانپ گئی اور اس نے یہ طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہوگا وہ اپنے حصے میں سے آدھی رقم ضرور اپنی سوکن بہن کو پہنچائے گی، اور اس نے ایک نہایت معتبر آدمی کو یہ ساری بات بتا کر اپنے حصے
میں سے آدھی رقم حوالے کی اور اپنی سوکن کے پاس روانہ کیا اور اس کے یہاں پیغام بھیجا کہ افسوس آپ کے شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مجھے ان کی جائیداد اور ترکے میں سے جو کچھ ملا ہے اسلامی قانون کی روح سے آپ اس میں برابر کی شریک ہیں، میں اپنے حصے کی آدھی رقم آپ کو بھیج رہی ہوں، امید ہے کہ آپ قبول فرمائیں گی۔ یہ پیغام اور رقم بھیج کر نیک بی بی بھی بہت مطمئن تھی، ان کو ایک روحانی سکون تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے وہ ساری رقم واپس لا کر سوداگر کی بیوی کو دی۔ سوداگر کی بیوہ فکر مند ہوئی، وجہ پوچھی۔ قاصد نے جیب سے خط نکالا اور کہا اس کو پڑھ لیجئے، اس میں سب کچھ لکھا ہے۔ نیک بیوی نے جب سوکن کا سبق آموز خط پڑھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا، پیاری بہن، آپ کے خط سے یہ معلوم کر کے بڑا رنج ہوا، آپ کے اچھے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ ان کی سرپرستی سے محروم ہو گئی، خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان پر اپنی رحمتوں اور عنایتوں کی بارش فرمائے، میں کس دل سے آپ کے خلوص و احسار کا شکریہ ادا کروں، آپ نے ان کے ترکے میں سے اپنے حصے کی آدھی رقم مجھ کو بھیجی، میں آپ کی اس نیک روشن سے بہت ہی متاثر ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ سوداگر کے اس راز سے کوئی واقف نہ تھا، میرا نکاح بہت ہی پوشیدہ طریقے پر ہوا تھا، مجھے تو یقین تھا کہ آپ کو بھی اس کی خبر نہیں، اور میں کیا خود سوداگر مرحوم بھی یہی سمجھتے تھے کہ آپ کو اس دوسری شادی کی اطلاع نہیں ہے، اب آپ کے اس خط سے یہ راز کھلا کہ آپ ہمارے راز سے واقف تھی۔ سوکن کی جلن طبیعی بات ہے، آپ کو ضرور اس واقعے سے تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن اللہ اکبر آپ کا صبر و ضبط، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جس صبر و ضبط سے کام لیا اس کی نظیر نہیں مل سکتی، کبھی اشارے کنارے سے بھی آپ نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ ہماری اس خفیہ شادی سے واقف ہیں، آپ کا احسار اور صبر و تحمل واقعی حیرت انگیز ہے، میں تو آپ کے اس کمال سے انتہائی متاثر ہوں، دولت کسی کو کاٹتی ہے، دولت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن آفرین آپ کی ایمانداری کو، یہ جانتے ہوئے کہ میرا نکاح راز میں ہے اور وہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو اس کی خبر نہ ہو، لیکن آفرین ہے آپ کی ایمانداری کو، یہ جانتے ہوئے کہ میرا نکاح راز میں ہے اور وہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو اس کی خبر ہو اور جو میری طرف سے وکالت کرے، مگر آپ نے محض خدا کے خوف سے میرے حق کا خیال رکھا اور اپنے حصے میں سے آدھی رقم مجھے بھجوا دی، خدا کے حاضر و ناظرین ہونے کا یقین ہو تو ایسا ہو اور خدا کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ اچھا بہن، میں آپ کی اس دیانت، خلوص اور حق شناسی سے بہت متاثر ہوں، خدا آپ کو خوش رکھے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے، لیکن بہن میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اب اس حصے کی مستحق نہیں ہوں، خدا آپ کا یہ حصہ آپ ہی کو مبارک کرے، یہ صحیح ہے کہ سوداگر مرحوم نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ میرے پاس آ کر کئی دن رہتے تھے، بے شک ہم نے بہت دنوں عیش و مسرت کی زندگی بسر کی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، سوداگر مرحوم نے مجھے طلاق دے دی تھی، اس راز کی آپ کو خبر نہیں ہے، میں اس خط کے ساتھ آپ کی بے مثال محبت، عنایت، اثار، خلوص اور ہمدردی کا پھر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ سوداگر کی بیوہ نے اس خاتون کا یہ خط پڑھا تو بہت متاثر ہوئی اور اس کی سچائی، دیانت اور نیکی نے اس کے دل میں گھر کر لیا اور پھر دونوں میں مستقل طور پر خلوص و محبت اور رفاقت کا رشتہ قائم رہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔